بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سٹیج پر بیٹھے قابل احترام منسٹر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مینا خان بھائی، ہمارے ایم پی اے خیبر سے عبدالغنی افریدی، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسرار صاحب، اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے سید غواث حاجی، شفیق بھائی ڈی سی خیبر، اور یہاں پر موجود ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سٹاف، ضلعی انتظامیہ، ہماری پولیس، صحافی برادری، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا فیوچر میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی خوشی کی بات ہے، آج ہم نے خیبر میں چائنا گورنمنٹ کی مدد سے، اور جس میں صوبائی حکومت کی کنٹریبیوشن بھی شامل تھی، 50 اسکولوں کا باقاعدہ افتتاح کر چکے ہیں۔ ہم چائنا گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں جمرود میں تعلیم کو ہم ایک نیا رخ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ جس طرح کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے جو آؤٹ ڈیٹڈ کورسز ہیں، جہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں لیے ہم ایک بے روزگاروں کی فوج پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم انشاءاللہ تعالی تعلیم کو ایک نیا رخ دے رہے ہیں، اور آج ہم نے باقاعدہ افتتاح کر دیا جمرود سے۔ یہاں پر آج ہم نے سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، سافٹ ویئر انجینئرنگ، اور باقی جو ہمارے ماڈرن فیلڈز ہیں، اپلائیڈ سائنسز کے اور ماڈرن سائنسز کے، اس کا باقاعدہ افتتاح ہم یہاں کر چکے ہیں۔ اور اس کو انشاءاللہ تعالی جمرود سے بڈگرام تک، جمرود سے وزیرستان تک، جمرود سے چترال تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس بیچ میں جو بھی ضلع آتے ہیں ان سب کی بات میں کر رہا ہوں، پورے خیبر پختونخوا میں اس کو ہم پہنچائیں گے۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ دنیا جو ہے وہ جدید سائنسی طریقوں کی طرف جا رہی ہے، اور میرے خیال میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز، لائبریریز یہاں پر میں نے دیکھی ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ تقریباً پورے پاکستان میں کچھ ہی یونیورسٹیز میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور پاکستان میں کالجز میں فرسٹ ٹائم اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ تو مبارک ہو، خیبر پختونخوا نے کالجز میں سب سے پہلے شروعات حکومت خیبر پختونخوا نے کی، اور جمرود کے علاقے میں اس کا افتتاح ہوا۔ میرے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں، جس طرح کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے ابھی بے سے بندوق نہیں پڑھنا، ہم نے کاف سے قلم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بے سے بندوق ہم 78 سال یہ کچھ مائنڈ سیٹ نے زبردستی ہمارے دماغ میں بٹایا ہے۔ ہم دلیر بھی ہیں، ہم بہادر بھی ہیں، ہم پاکستان کے لیے مر مٹنے والے بھی ہیں، لیکن ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جس طرح 78 سال سے بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے تھے اور یہاں پر خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کیے جاتے تھے،
اب بھی ویسا ہوگا، اب ویسا بالکل نہیں ہوگا، اب ویسا ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو سمجھتا تھا کہ خیبر پختونخوا لیبارٹری ہے اور یہاں پر بند کمروں کے فیصلے ہم امپلیمنٹ کریں گے اور اپنے تجربے کریں گے، تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ 15 اکتوبر 2024 کو آپ کا وہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ یہاں پر قبائلی اضلاع سے پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے اور وہ آپ کا ہر ایک تجربہ جانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یا جو مڈل کلاس کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہوتا ہے یا جو ہمارے غریب عوام کے ساتھ 78 سال سے ہوتا رہا ہے، شاید جو مافیا قابض ہے پاکستان پر 78 سال سے، بیچ میں 3.5 سال کی عمران خان صاحب کی حکومت نکالے، 75 سال ڈال دیں، تو اس ایلیٹ مافیا نے، اس قابض مافیا نے شاید غربت کو، شاید دہشت گردی کی وجہ سے جو متاثر ہوتے ہیں اس کو، ملٹری آپریشن سے جو عوام متاثر ہوتے ہیں اس کو، ہمارے مڈل کلاس کے لوگوں کے دکھ اور درد کو کتابوں میں پڑھا ہو، ڈراموں میں دیکھا ہو، فلموں میں دیکھا ہو، لیکن خیبر پختونخوا کے اس وزیر اعلیٰ نے اس چیزوں کو محسوس کیا ہے۔ میں نے ان تمام چیزوں کو محسوس بھی کیا ہے اور اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ غریب کا درد کیا ہوتا ہے، مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ مڈل کلاس کا بندہ کن کن تکالیف سے ہو کر گزرتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کی تکالیف کیا ہے، تو اس لیے میں بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے حل کے لیے میں نے کس طرف جانا ہے۔ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق، انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی، عمران خان کی یہ حکومت خیبر پختونخوا کی وہ تمام فیصلے کرے گی جس سے خیبر پختونخوا کی عوام کو فائدہ ہو۔ کوئی پنڈی اور اسلام آباد سے اگر یہ سوچتا ہے کہ اس کے فیصلے یہاں پر امپلیمنٹ ہو گئے تو وہ غلط سوچتا ہے، وہ اپنا مائنڈ تبدیل کرے۔ یہاں پر حکومت بھی عمران خان کی ہے، یہاں پر راج بھی عمران خان کا ہے اور یہاں پر منشور بھی عمران خان کا چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں، میں آپ میں سے ایک ہوں، میں گورنمنٹ کالج، سرکاری اسکولوں میں، سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھے تمام آپ کے دکھ درد تکالیف کا احساس ہے اور انشاءاللہ اسی کے لیے دن رات ایک کر کے میں کام کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو شعور بھی دیا ہے اور 13 سال میں جو ہے ترقی بھی دی ہے۔ شعور کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ 2018 میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، 2024 میں بھی پورے پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، لیکن بدقسمتی سے ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور خیبر پختونخوا میں شعور بھی تھا، ترقی بھی تھی، اس لیے تیسری دفعہ یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ میرے
خیبر پختونخوا کے نوجوانوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک مائنڈ سیٹ جو پاکستان پر ہمیشہ قابض رہتا ہے اور وہ پختونوں کو یا پختونوں کے لیے ایسی پالیسیاں نہیں لے کے آتا جس سے آپ لکھ کے پڑھیں، خوشحال ہو، ترقی کریں، امن و امان ہو. اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہم نے کڑا ہونا ہے. میں نے آپ لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام اس دفعہ وہ ایک بھی پالیسی نہیں مانیں گے جس سے ہمیں نقصان ہو. اس ہر پالیسی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے جس سے خیبر پختونخوا کو اور خیبر پختونخوا کی عوام کو نقصان ہو. ہم اس ہر پالیسی سے بغاوت کریں گے جو ہمیں قبول نہ ہو، ہمیں منظور نہ ہو انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی بندہ جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہ ہو، کوئی بھی بندہ جو خیبر پختونخوا کی مٹی پر بسنے والے غیرت مند پختونوں میں ایک دن بھی گزار چکا ہو اور وہ وہاں بند کمروں سے فیصلے کرے اور وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو، اس ہر پالیسی سے ہم بغاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آواز اٹھائیں گے کہ جو خیبر پختونخوا کا حق نہیں دے رہے، ایک طرف 5300 ارب روپے کا کرپشن کرتے ہیں، آئی ایم ایف اس کو رپورٹ کرتا ہے، آئی ایم ایف ان کے خلاف چارج شیٹ لگاتا ہے کہ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے جو وفاق ہمارا مقروض ہے وہ نہیں دیتا. ایک طرف میں تیرا کے عوام کے لیے 4 ارب روپے مختص کرتا ہوں کیونکہ ان کو جبری طور پر، بدماشی سے، ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر اپنے علاقوں سے نکالا جاتا ہے. میں ان کے فیسیلیٹیشن کے لیے، کیونکہ ان آپریشن سے ہم ایک دفعہ گزر چکے ہیں، ہمیں اپنی عوام کے دکھ درد کا احساس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب ملٹری آپریشن ہوتا ہے اور لوگوں کو زبردستی بے دخل کیا جاتا ہے تو وہاں کی عوام پر کیا گزرتی ہے، ان ماں بہنوں پر کیا گزرتی ہے، ان بچوں پر کیا گزرتی ہے، ان بزرگوں پر کیا گزرتی ہے، ان نوجوانوں پر کیا گزرتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے. اس چیز کا ہمیں احساس ہے. صوبائی حکومت اپنے لوگوں کے لیے 4 ارب روپے مختص کرتی ہے تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. پورا نیشنل میڈیا 3-4 دن تک اس پر مسلسل پروگرام کرتا ہے. دوسری طرف 5300 ارب روپے جو یہ بگوڑے، یہ نالائق کہہ چکے ہیں، آئی ایم ایف بتا چکا ہے، اس پر ایک پروگرام بھی نہیں ہوتا. ایک طرف تیرا کے متاثرین کے لیے 4 ارب روپے پر 4 دن نیشنل میڈیا پروگرام کرتا ہے. دوسری طرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اربوں روپے دیے جاتے ہیں اور پورا نیشنل میڈیا اس ناچ گانے کو 4 دن تک مسلسل دکھاتا ہے. یہ نیشنل میڈیا ہے کہ پی ایم ایل نون کا میڈیا ہے. یہ نیشنل میڈیا ہے کہ پاکستان کا میڈیا ہے. یہ نیشنل میڈیا ہے یا یہ نیشنل میڈیا خیبر پختونخوا کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے؟ یہ نیشنل میڈیا خیبر پختونخوا کے عوام کو اپنا نہیں سمجھتے؟ چلے ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہاں پر آپریشن ہوئے، لوگوں کو بے دخل کیا گیا، لوگوں پر ظلم ہوا، جبر ہوا، فسطائیت ہوئی، آپ نے نہیں دکھایا. میرے لوگوں نے قربانیاں دی، میرے قبائلی عوام نے قربانیاں دی.
میرے خیبر پختونخوا کے عوام نے قربانیاں دی. ایک نیشنل میڈیا بھی نہیں بولا. ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ جب ظلم ہو رہا ہے, یہاں پر جبر ہو رہا ہے, فستائیت ہو رہی ہے, لوگوں کو زبردستی بے دخل کیا جاتا ہے, ہمارا سوشل میڈیا بول رہا ہے, ہمارا انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے, آپ لوگ بھی اس طرح کریں کہ اچھا نہیں بول سکتے, بول نہیں سکتے, غلط بھی نہ بولیں. میرے پاکستانیوں, عمران خان صاحب کو ناحق قید کیا ہوا ہے, ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق قید کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کی صحت خراب تھی, ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا تھا. میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں 12 دفعہ سے زیادہ اڈیالہ جیل گیا اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. مجھے وہاں روڈوں پر روکا گیا, میرے سامنے پنجاب کی پولیس کو کڑا کر دیا گیا, میرے پاسپورٹ کو سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا. دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ کو پاکستان ایئر فورس کا جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک, پاکستان سے باہر تک, پاکستان سے یہاں تک آتا اور لے جاتا ہے. باقی تو چھوڑیں, پاکستان ایئر فورس کا جہاز ان کے لیے شاید ناشتے بھی لے کے جاتا ہو, لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا جو پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کی فیڈریٹنگ یونٹ ہے, یہاں پر عوام کی طاقت سے آئی ہوئی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ اصلی حکومت ہے, اس کے ساتھ یہ رویہ کیا جاتا ہے. یہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے, تو عام عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, قبائلی عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, یہ کبھی بھی کوئی نہیں دکھائے گا, اس پر کوئی بھی نہیں بولے گا, کیونکہ تمام ادارے مفلوج ہو چکے ہیں, تمام اداروں کو مٹھی میں بند کیا ہوا ہے.